ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب 277 الیکٹورل ووٹ لے کر ٹرمپ نے امریکی صدر کی انتخابی دوڑ جیت لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹوں پر ہی ہمت ہار بیٹھیں۔ ڈیموکریٹس کو وائٹ ہاؤس سے باہر کرنے کے لیے سوئنگ سٹیٹس نے پانسا پلٹا۔ امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوئے۔ 19 ریاستوں میں ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو کامیابی ملی۔ صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے 6,92,42,911 ووٹ حاصل کیے۔ کیملا ہیرس کو 6,40,52,768 ووٹ پڑے۔ سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ ایوان بالا میں ریپبلکنز کی 51 اور ڈیموکریٹس کی 43 نشستیں۔ ایوان نمائندگان میں بھی ریپبلکنز پارٹی 189 نشستوں پر آگے ہے۔ ڈیموکریٹس پارٹی نے 165 نشستیں جیتی ہیں۔ ٹرمپ نے پہلی تقریر میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا کے پام بیچ پر خطاب میں بولے کہ امریکی عوام نے غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کا خاتمہ کروں گا۔ اپنی سرحدوں کو سیل کریں گے۔ اب امریکہ جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا۔ امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ متحد امریکہ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ریپبلکن ووٹرز کا ٹرمپ کی جیت پر شاندار جشن۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو کے بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا ٹرمپ کو مینڈیٹ جنگ کی مخالفت کے باعث ملا۔ امید ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید ہے۔ چین کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ باہمی تعاون کی پالیسی کا اعادہ۔ بھارت، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس اور اسرائیلی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد ہیں۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر نے بھی ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دی۔ آپ کی جیت نے عامروں پر کپکپی طاری کر دی۔ سابق صدر عارف الوی کا نو منتخب امریکی صدر کو خط۔ ٹرمپ کو لکھا ہم جمہوری قوموں کے طور پر مسلسل تعاون کے منتظر ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں امریکہ سے تعلقات پہلے سے بہتر ہوں۔ لندن میں نواز شریف سے ٹرمپ کی جیت سے متعلق سوال۔ قائد مسلم لیگ نون نے جواب دیا کہ یورپ جا رہا ہوں، واپسی پر بات ہوگی۔ صحافی نے پوچھا کہ بطور وزیر اعظم آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے؟ نواز شریف نے جواب دیا خدا حافظ۔ نواز شریف جنیوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ 4 دن گزاریں گے۔ مریم نواز تبدیل شدہ پروگرام کے تحت اب پاکستان سے لندن کے بجائے جنیوا جائیں گی۔ مریم نواز جنیوا میں اپنے گلے کا معائنہ کرائیں گی۔ اسموگ کے پیش نظر پنجاب کے 4 ڈویژنز میں تعلیمی ادارے بند۔ 7 سے 17 نومبر تک ایف اے تک تمام تعلیمی ادارے مکمل بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ پر ہوگا۔ 10 روز کے لیے تمام ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھے جائیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، ناروال میں بھی سکولز بند ہیں۔ فیصل آباد، چنیوٹ، ملتان، رودرا، وہاڑی، خانیوال میں بھی چھٹیاں۔ شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، گجرات، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ بہت بڑا چیلنج ہے، نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بانی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا، یہ آخری کال ہوگی۔ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، اب آزادی کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا 9 نومبر کو سوابی موٹر وے ایکسچینج پر جلسہ ہوگا۔ جلسے میں قرارداد پیش کریں گے۔ اس قرارداد کے بعد کارکنان کو بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، یہ فسطائیت 2.5 سال سے جاری ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں برف پگھل گئی۔ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور کے پشاور میں ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
गवर्नर ने मरकज के साथ मामलात हल कराने की यकीन दहानी करा दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे का वकील बनकर दिखाऊंगा। सूबे की मौशी तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। गवर्नर और वज़ीर आला ने इत्तफाक किया कि अमन की बहाली के लिए मुत्तहिद होकर कोशिशें करेंगे। दोनों में मुलाकात सूबाई वज़ीर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बल्तिस्तान और कर्क यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए का फंड्स रखेंगे। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई लगाने जा रही है। 1 साल में शमसी तवानाई का मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने गिज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। बबरगांव में तामीर शुदा 62 घरों की मलकियती कागजात मुतासरीन में तकसीम किए। मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल बनाने की भी हिदायत। गिलगित शिंदूर शाहरा का काम तेज करने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदरत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। जामियात के तलबा के लिए 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड का ऐलान किया। मुल्क में पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं, जुल्म और लाकानूनियत ख़त्म नहीं हुई। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें तो फिर क्या करें? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी जगह बन गया जहां कोई भी महफूज नहीं। इस लाकानूनियत को पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम बोले, वोट की इज्जत की बात करने वाले इसकी बेतौकीरी कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी नशिस्त छोड़ देनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। नैब की तरफ से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। रेफरेंस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूशन ने शहादत मुकम्मल होने के हवाले से बयान अदालत में जमा करा दिया। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के असद कैसर से मुलाकात में गिले शिकवे। गुज़श्ता रोज़ हुई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। मैं आपके साथ आईनी तरमीम में भी चला, हर हद तक बात भी मानी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है। इन हालात में कैसे साथ चले? मौलाना ने असद कैसर की एहतजाजी तहरीक में शमूलियत से फ़िलहाल इनकार कर दिया। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 28 पैसे सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। महंगाई रोकने के लिए मिडल मैन पर सख्ती का फैसला किया है। दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे मिडल मैन आवाम को फायदा पहुंचाने में रुकावट न बने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कि हुकूमत का डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन पर काबू पाने का आज़म है। सनतों को अब मराद बगैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगे। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं। हम सही समत में जा रहे हैं, तवील सफर बाकी है। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए मवेशी पाल स्कीम शुरू करने का फैसला। 11 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों के प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज होगा। वज़ीर आला लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। लाइफ स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। लाइफ स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। मवेशी पाल फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर कर्ज हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब के काश्तकार और लाइफ स्टॉक फार्मर का भरपूर साथ देंगे। तरक्की के सफ़र में सबको शरीक करेंगे।
معاہدوں پر حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے، فیصلے قیادت کی بیرون ملک سے واپسی پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے کڑوا گھونٹ بھرا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے، ججز کی تعداد بڑھنے سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری۔ سندھ میں ای اسٹامپ سروس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع۔ ماحول بہتر بنانے کے لیے سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 6 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ ایم ڈی کیٹ سمیت تمام داخلہ ٹیسٹ میں شفافیت لائی جائے۔ پیپر لیک ہونا صرف بدنامی نہیں، اس سے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوتا ہے۔ صوبے میں نوجوانوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اقتدار میں آتے ہی بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، شہداء کے بچوں کی کفالت کا فیصلہ کیا ہے۔ آئرلینڈ نے پہلی بار فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ اسپین اور ناروے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ صہیونی فورسز کے لبنان میں بھی فضائی حملے، اسرائیلی جنگی طیاروں نے ماؤنٹ لبنان گورنری کے قصبوں ایتات اور وادی جیلو پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان کے ضلع ٹائر میں بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے 20 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہر نباتیہ کے رہائشی علاقوں کو خالی کرانے کی دھمکی بھی دے دی۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان میں شہداء کی تعداد 3013 تک جا پہنچی ہے۔ قومی کرکٹر فخر زمان نے ٹریننگ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں۔ فخر زمان کی فٹنس اور ری ہیب کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کر رہی تھیں۔ وہ 2 ہفتوں سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ میں مصروف ہیں اور اپنی فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ فخر زمان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ حد سے آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹوں کو توڑنا پڑتا ہے۔